الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ یہ کیوں کہا گیا ہے روایات میں کہ جب آپ یہودی نصرانی کے عبادت خانوں میں جائیں، بلکہ گھروں میں بھی جائیں، وہاں پر تھوڑا سا پانی چھڑک لیا کریں تاکہ جو ہے وہاں پر پانی چھڑک کر کے نماز پڑھیں۔ یہ چھڑکنے کا حکم کیوں آیا ہے، اس پر جو ہے بحث۔ پہلی بحث تو یہ کہ ان کے عبادت خانوں کو نجس مانیں گے یا نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کے عبادت خانوں کو بھی جب تک آپ کو یقین نہیں ہے تب تک اس کو پاک مانیں، اس لیے کہ اصل قانون ہے کہ ہر چیز کو پاک مانو جب تک کہ اس کی نجاست کا علم نہ ہو جائے۔ اس بنیاد پر اس عبادت خانوں کو بھی پاک ماننا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبادت خانوں کو پاک ہونے کے باوجود یہ جو ہم پانی ترشح کرتے ہیں، پانی کو تھوڑا چھڑک لیتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ پر، یہ مستحب کام قرار دیا ہے۔ اس مستحب میں دو جنبے موجود، ایک یہ کہ احتمال نجاست تو وہ دور ہو جائے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، ایک اور وجہ اس کے اندر پوشیدہ جس کی وجہ سے مستحب قرار دیا گیا، وہ یہ کہ ہم اشعار کرنا چاہتے ہیں، آگاہی اور اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کافروں سے تھوڑا اس مسئلے میں نجاست و طہارت کے مسئلے میں دور ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا سا پانی چھڑکتے ہیں۔ ایک یہ روایت میں بھی جو ہے ذکر کیا گیا۔ تو ان میں سے کون سی بات ضروری ہے؟ مستحب تو ہے، کیونکہ مستحب ان کے عبادت خانوں میں بھی کہا گیا اور ان کے گھروں میں بھی کہا گیا کہ آپ جس جگہ نماز پڑھنی ہے اس کے گھروں میں یا عبادت خانے میں وہاں تھوڑا سا پانی چھڑک لیں تاکہ احتمال نجاست وہ بھی دور ہو جائے، تاکہ تھوڑا سا ان کی طرف اشارہ کیا کہ اس مسئلے میں ہم آپ سے دور ہیں۔ وہی ابھی اسی پر بحث کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ایک مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ احتمال نجاست ہے، چھڑکنے سے بہت سی ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ پاک نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ہمارے کپڑے کو اگر نجاست سوکھی ہوئی ہے تو ہمارے کپڑے کو اور نجس کر دے گی۔ یہ ایک مسئلہ جو ہے اصل مسئلہ اس کی طرف لانا تھا۔ اصل مسئلہ یہ کہ وہ احتمال نجاست اور خطرے والی ہے کہ انسان کا اور لباس جو ہے نجس نہیں تو لباس بھی نجس ہو جائے گا، الٹا تو اور بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا، نہیں تو اس کا کیا کریں؟ کہتے ہیں اس کا حل یہ کہ اصالت الطہارت کے ہم تو پاک تو مانتے ہی ہیں، اس لیے یہ چھڑکنا پاک کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ چھڑکنا اصل میں اشعار ہے۔ ہم اپنے فعل سے اس مسئلے میں کافر سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اس کی طرف ایک اشارہ ہے تاکہ آپ جو ہے سمجھ لو کہ کہنا نہیں چاہیے کہ جیسے یہ تھوڑے سے پس قسم کے پس پیشے والے لوگ ہوتے اس سے انسان آدمی اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اس طرح سے کافر سے بھی ایک طرح سے دوری اختیار کرنا، اس کی طرف اس کو اشارہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے اس مسئلے میں ہم سے دور ہوئے۔ تو یہ اس کا رائے حل بتایا تو گیا ہے، لیکن رائے حل بتانے کے ساتھ ساتھ اس نقطے کو بھی بدنظر رکھنا کہ انسان کی بے احترامی کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ازہی سے انسان چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کا احترام برقرار رکھنا، یہ تو کہ شریعت نے چونکہ ایک اشارہ دیا ہے تاکہ وہ بھی اپنے متعلق کچھ سوچنے لگے کہ ہم کہیں غلط تو نہیں جا رہے ہیں، اس اعتبار سے شریعت کا ایک اشارہ ہے بس۔ باقی جو ہے کسی انسان کی توہین نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ کہ توہین واجب ہو جائے کہ
جی یہ کیا ہے؟ ہاں دل دکھتا ہے، وہ تھوڑا سا اشارہ اسی لیے کر رہے ہیں، اشارتاً بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کو جو غلط راستے پر دل دکھا کے بھی اس کو اچھے راستے پر لانا ہے، مقصد یہ ہے۔ دل دکھا کے بھی کوئی اچھے راستے پر آ جائے تو اچھی بات ہے۔ ہمارا مقصد توہین کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس کو اشارہ کرنا کہ آپ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کافر نجس ہے لیکن اس زمین تو نجس نہیں ہے نا، ہم تو زمین پر نماز پڑھے، کافر کے اوپر تو نہیں ہمارا۔ تو بس یہی تو احتمال نجاست ہے، اس کو اثر و طہارت جاری کرے۔ اس لیے کہ خوئی کا ایک جملہ تھا کہ آپ کو 99% نجس ہونے کا امکان ہے، صرف 1% پاک ہونے کا امکان ہے، اس کو پاک سمجھا۔ آپ دیکھیں اتنی وسعت شریعت میں 99%، 1% خالی پاک ہونے کا امکان، پھر اثرات الطہارت جاری کرے۔ اور اس کے لیے انہوں نے عملی فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر باہر سے آنے والا گوشت چربی ہے، اس گوشت چربی کو چونکہ وہ مسلمان ذبح کرنے کی شرط نہیں ہے، اس لیے اس کو کھا نہیں سکتے ہیں، لیکن اس گوشت کو پاک سمجھے کیونکہ احتمال ہے کہ اسی کافر ملک میں شاید کوئی مسلمان اس نے ذبح کیا ہو، 1% سے بھی کم احتمال ہے، تو پھر بھی جو ہے کہا کہ شاید وہ جو کسی مسلمان نے ذبح کیا ہو، بس اس لیے اس کو اثرات طہارت جاری کرتا ہے۔ یعنی اس گوشت کو بھی کہ جس کو کھانا منع کیا، چربی کو کھانا منع کیا، لیکن اس گوشت کے اندر بھی آخوئی نے فتویٰ دیا تھا کہ وہ جو ہے پاک ہے۔ اسی لیے جو ہے آپ کوئی باہر کی ایئر لائنز میں سفر کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کو گوشت کا کوئی سالن پیش کیا جاتا ہے، سوپ پیش کیا، تو آپ سوپ اور سالن کھا سکتے ہیں لیکن گوشت نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ سالن نجس نہیں ہوا ہے۔ نجس نہیں ہوا تو سالن آپ کھا سکتے ہیں، سوپ کھا سکتے ہیں، آپ گوشت تھوڑی کھا رہے ہیں، آپ تو خالی سوپ پی رہے ہیں، آپ تو خالی جو ہے سالن کھا رہے ہیں۔ جب نجس نہیں ہوا تو آپ کھا سکتے ہیں، خالی گوشت نہیں کھائے، بس گوشت کھانا منع ہے۔ شورا کھا لیتے وہ تو بالکل ہی نہیں کھاتے ہیں جو نجس میں۔ تو اصل مسئلہ عرض کرنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اتنا زیادہ امکان نجاست ہے، اس کے باوجود تھوڑا سا بھی طہارت کا امکان ہے، اس کو پاک قرار دینا ہے۔ اس لیے ہم اس مسئلے میں بہت شدت سے بات عرض کرتے ہیں کہ حتیٰ آپ ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں، آپ کو 99% تقریباً اطمینان ہے، آغا خوئی کے آغا سیستانی 90% تک لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اطمینان تک لیتے ہیں صرف، کہ آغا خوئی 99%، آغا سیستانی 89%، یعنی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو 99% جو ہے نجس ہونے کا، جو ٹوائلٹ کے اطراف کا علاقہ ہوتا ہے، نجس ہونے کا امکان ہے، پھر بھی آپ اس کو پاک سمجھیں، جب آپ کو نہیں پتہ ہے تو ٹھیک ہے، پاک سمجھیں۔ اتنی شدت سے طہارت کی طرف اشارہ کیا ہے، حتیٰ ٹوائلٹ کے اندر کا کنڈا جو ہے، ٹوائلٹ کے اطراف کی بات تو چھوڑ دیں، اندر کا جو کنڈا ہے اس کو بھی آپ پاک سمجھیں، جب تک کہ آپ کو پورا یقین 100% نہیں ہو جائے تب تک اس کو پاک سمجھیں۔ اندر کے پانی کو پاک نہیں کہہ رہے، تو اس پیشاب ہی ہے نا۔ ہاں اگر وہ دور ہو گیا، آپ کو جو ہے شک کی منزل آ گئی تو ہاں کر سکتے ہیں پھر۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کو پاک، آپ کو ایک شک پیدا ہو گیا تو 1% آ گیا، 1% کے بعد آپ اس کو پاک سمجھیں۔ تو بہت شدت سے طہارت پر زور دیا گیا، طہارت پر اسی لیے زیادہ زور دیا گیا کہ اگر ہم اس طرح نہ کریں تو وسواسی بن جاتا ہے آدمی، اس طرح نہ کریں تو جو ہے انسان کثیر شک بن جاتا ہے، گھر کے اندر ہر کام میں ایک مصیبت بن جاتی ہے، ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ایک ذرا بھی کچھ احتیاط کرنے جاتا ہے تو دیکھیں بیماری پیدا ہو جائے گی۔
ہاں 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد.